بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھی گھوڑی اور لال لگام۔ آج کل تو میری ماں کے لیے ہر فرد کے منہ پر یہی محاورہ ہوتا تھا۔ بس جو بھی گھر میں آتا جاتا، ماں کو دیکھ کر اور ماں کی باتیں سن کر ایک یہی جملہ ماں پر کستا اور طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے چلتا بنتا۔ پیچھے میں کھول کر رہ جاتی، آخر ان لوگوں کے منہ کیوں نہیں سلتے؟ میں بیچو تاپ کھا کر سوچتی تھی، لیکن ظاہر ہے لوگ تو پھر لوگ تھے، اصل غلطی تو ماں کی تھی۔ اب لوگوں کی بات کچھ غلط بھی نہ تھی، بوڑھی گھوڑی اور لال لگام بالکل درست ہی کہتے تھے۔ اور لوگ ایسا کیوں کہتے تھے؟ میری ماں نے آخر ایسی کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے ہم معاشرے میں شرمندہ تھے؟ وہ غلطی بلکہ ہمارے معاشرے میں ایک گناہ سمجھا جانے والا جرم یہ تھا کہ میری ماں 65 سال کی عمر میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کبھی ماں پر غصہ بھی آتا اور کبھی ماں کی حالت پر ترس آتا۔ اب تو ممانی بھی دن رات خوب ٹھٹے لگاتی تھی اور آنے جانے والی عورتوں میں بیٹھ کر ایک یہی بات کرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا ممانی نے یہ بات سارے محلے میں پھیلائی ہے۔ آخر کو ساری زندگی کے بعد انہیں ایک ایسی بات جو مل گئی جسے وہ خوب مرچ مسالہ لگا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکے، اور اب وہ یہی کر رہی تھی۔ دراصل ماں کی زندگی کچھ اتنے سکھ اور سکون میں نہ گزری تھی، کیونکہ شادی کے 3 مہینے بعد ہی جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، میرا باپ تبھی میری ماں کو چھوڑ گیا۔ وہ کہاں گیا اس بارے میں کوئی نہ جانتا تھا، یہ صرف لوگوں کا قیاس ہی تھا کہ وہ کسی یورپی ملک میں ڈالر کمانے کی نیت سے گیا تھا، اور گیا بھی غیر قانونی طریقے سے تھا۔ میرے باپ کے غائب ہونے کے 2 سال کے لمبے عرصے کے دوران بھی اس نے پلٹ کر خود رابطہ نہ کیا، نہ ہی کسی دوسرے کے ذریعے کوئی خبر ملی۔ تب لوگوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ غیر قانونی طریقے سے شاید بار بار بارڈر پار کرتے ہوئے وہ مارا گیا، اور اس بات نے اتنی گردش کی کہ یہ خود بخود ہی سچ بن گئی۔ اس بات کے سچا ہوتے ہی میں یتیم اور میری ماں بیوہ کہلانے لگی۔ دادا دادی جو اب تک بیٹے کی واپسی کی آس میں اس کو پال پوس رہے تھے اور سینے سے لگا کر بیٹھے تھے، اب شاید تھک گئے تھے۔ پھر چچا کا رویہ بھی روکھا ہونے لگا۔ آخر ساری زندگی یتیم بھتیجی اور بیوہ بھابھی کو کیسے سنبھالتے؟ اتنا بڑا بھار تھا ان میں اٹھانے کا ظرف بھی نہ تھا، اس لیے آہستہ آہستہ آنکھیں انہوں نے ماتھے پہ رکھنا شروع کر دی، اور ماں مجھے گود میں اٹھائے ہمیشہ کے لیے ماموں کے دروازے پر آ گئی۔ یہ ماموں کی شادی کے شروع کے دن تھے۔ ایسے میں جب ممانی نے دیکھا کہ ایک بیوہ نند اپنی بیٹی کے ساتھ مستقل ان کے گھر رہنے آئی ہے، تب شروع میں تو ان کا رویہ کس حد تک مناسب رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ماموں کو مشورہ دیتی کہ ماں کی دوسری شادی کر دے۔ آخر کو ہمارا دین بھی تو ہمیں متعلقہ اور بیوہ عورت کو دوسرے نکاح کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات ماموں کے دل کو لگی۔ ابھی عمر ہی نہ گزری تھی، اچھا اور مناسب رشتہ مل سکتا تھا، اس لیے ماموں نے ماں کی دوسری شادی کی کوشش شروع کر دی۔ یہ بات جیسے ہی ماں کے علم میں آئی ماموں ان کی دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں، تو امی نے حشر اٹھا دیا۔ وہ کسی صورت دوسری شادی کے لیے تیار نہ تھی۔ ماں کا ہر بات کے جواب میں یہی کہنا تھا، جب میرے شوہر کا انتقال ہی نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، میں نے اس کی لاش بھی نہیں دیکھی، تو میں خود کو بیوہ کیوں کہوں اور نکاح کے اوپر نکاح کیسے کروں؟ میں اپنے شوہر کا انتظار کروں گی، اور بس میری دوسری شادی کروانے کا خیال آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت بڑے گناہ گار ہوں گے۔ ماں کی یہ ساری باتیں سن کر ماموں خاموش ہو گئے۔ ماں کے لیے رشتے ڈھونڈنا بند کر دیے، کیونکہ ماں کی بات بھی سچ تھی۔ یہ صرف لوگوں کا قیاس تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اس بارے میں ٹھیک سے کوئی نہ جانتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف وہ ماں نے بیچو تاپ کھا کر رہ گئی۔ اب انہیں نند اور اس کی بیٹی کو ساری عمر اپنے شوہر کی کمائی کھلانا تھی، لیکن اب پتہ نہیں ماں کو کیا ہو گیا تھا۔ جب بیٹی بیاہنے کی عمر کو پہنچ گئی تب ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ جو بھی سنتا چھی چھی کر کے گزر جاتا۔ ماموں کہتے تھے ساری عمر اکیلے گزار دی تو اب ماں ذہنی مریض بن گئی ہے، اسی لیے شاید ایسی عقل سے پرے کی باتیں کرتی ہے۔ لیکن ماں کو تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہ ہوتا تھا، اور وہ یہ سب باتیں سن کر ہنسنے لگ جاتی۔ جو باتیں میرے لیے پریشانی اور شرمندگی کا باعث تھی ماں ان پر کہہ کے لگاتی۔ صرف اسی پر بھی بس نہیں ہوئی، بلکہ اب میری ماں سجنے اور سنورنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ کبھی بال ڈائی کروا رہی ہیں تو کبھی پارلر کے چکر لگائے جا رہے ہیں، نت نئے جوڑے خرید کر لاتی۔ میری شادی کی بجائے انہیں اپنی ہی فکر لگی ہوئی تھی۔ جولری کا بھی ایک ذخیرہ جمع کر لیا، جو کبھی ابو کے بعد تیار نہیں ہوئی تھی۔ اب روز میک اپ کر کے گھنٹوں آئینے میں خود کو دیکھتی، بار بار مجھ سے پوچھتی میں بوڑھی تو نہیں ہو گئی نا؟
میں پریشان ہو جاتی۔ ان کی باتیں اور انداز دیکھ کر مجھے عجیب لگتا، کیونکہ ماموں بھی سمجھ چکے تھے کہ ماں کو سمجھانے یا ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے ماں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ممانی کو بھی خاموش رہنے کی تاکید کی۔ لیکن ممانی نے تو ساری زندگی اسی ایک موقع کے انتظار میں گزار دی تھی، تو اب وہ یہ موقع ہاتھ سے کیسے گنواتی؟ اس لیے ممانی نے ماموں کی کسی بات کی پرواہ نہ کی اور یہ بات محلے کی ساری عورتوں کو بتا دی۔ دیکھو بھئی شکورن کی عقل کیسی پتھر ہے، اور ساون کی آندھی کو دیکھو تو صحیح کیسی ہری ہری سوج رہی ہے۔ عورتیں منہ پر ہاتھ رکھ کر اونچے اونچے کہکے لگاتی اور بآواز بلند ماں کو دیکھ کر استغفار کرتی۔ میرے لیے یہ سب اتنا اذیت ناک تھا، مجھے اپنی نئی نئی منگنی کی خوشی بھی نہ ہو رہی تھی۔ میری منگنی ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی اور یہ رشتہ سراسر ماموں کی پسند کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے ماموں نے لڑکی کی تصویر بھی نہیں دکھائی تھی، لیکن میں نے ممانی کی زبان سے یہ ضرور سنا تھا جب وہ پڑوسن سے بات کر رہی تھی کہ بھئی اس پیدائشی یتیم کے تو نصیب ہی کھل گئے ہیں، اس کا منگیتر تو یورپ سے ابھی ابھی پلٹ کر آیا ہے، کئی سال تک ڈالر کمائے ہیں اس نے، ابھی تو بہت رئیس آدمی بن گیا ہے۔ آئے ہائے، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ پڑوسن نے بھی ناک پر انگلی جما کر تصدیق ایسے مانگی جیسے دنیا میں کبھی کسی لڑکی کا اچھا رشتہ ہی نہ ہوا ہو، بس یہ روایت مجھ پر ہی ٹوٹی ہو۔ میں ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ ماں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا، اور مجھے یاد آیا کہ ماں نے یہ بات میری منگنی کے بعد ہی کرنی شروع کی تھی، وہ بھی اس دن سے جب سے ماں لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں آنے والے دنوں کے حسین سپنے تو کیا بنتی، مجھے تو اب یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں یہ بات پھیلتے پھیلتے میرے سسرالیوں کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو میرا تو اتنا اچھا رشتہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ممانی کو میرا جینا حرام کرنے کے لیے ایک اور بات مل جاتی۔ میری تو ساری زندگی ایسی نفرت برداشت کرتے اور ممانی کی جلی کٹی باتیں سننے میں گزر جائے گی۔ میں نے ماں کو بہت سمجھایا، ماں کے آگے ہاتھ بھی باندھے کہ ماں اب تیری عمر گزر چکی ہے اور دوسری شادی کا وقت نہیں ہے، بیٹھ کر اللہ اللہ کرو اور میرے حق میں دعا کرو کہ تمہاری بیٹی خیر و عافیت کے ساتھ بیاہی جائے، آباد اور سکھی رہے۔ لیکن میری بات سن کر ماں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، اور پھر اس نے ایک عجیب سی بات کہی جسے سن کر پہلے تو میں دنگ رہ گئی، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میری ماں پاگل ہو گئی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں بس اپنی ماں کے حق میں دعا ہی کر سکتی تھی۔ میں یہی کرنے لگی۔ میری ماں کی عمر 65 سال تھی، اور اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ماں کو ایک عجیب بات سوجی، دنیا سے کوئی انوکھا نرالا شوق چرایا تھا، اور ماں اب ہر وقت اس بات کا راگ الاپتی کہ اسے دوسری شادی کرنی ہے۔ یہ ایک حیران کن اور پریشان کن بات تھی، جس کے بھی کان میں پڑتی پہلے تو وہ خوب ہنستا اور مذاق اڑاتا، کہتا یہ بھی کوئی عمر ہے ایسی حرکتیں کرنے کی، شکورہ کو تو بیٹی کی ڈولی رخصت کرنی چاہیے اور یہ بیٹھ کے اپنا شگن کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ معلوم نہیں ماں کے دل میں یہ بات کہاں سے آ سمائی، لیکن بات بہت ہی شرمندگی والی تھی، اور اس بات کو ممانی کی بلا وجہ نفرت نے سارے محلے میں مشہور کر دیا۔ اب دن رات محلے کی ساری پھاپا کٹنی عورتیں اس بات کو لے کر طرح طرح کی باتیں بناتی تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن ماموں کی نظروں سے بھی یہ سب پوشیدہ نہیں تھا، اسی لیے وہ یہ دیکھ کر حد سے زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر کریں تو کیا کریں، کیونکہ ماں تو اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ بالکل بھی نہ سمجھا سکتے تھے اور نہ ہی ممانی کو خاموش کروا سکتے تھے، لیکن صورتحال تو کشیدہ تھی۔ یہی حالات رہتے تو میرا رشتہ مشکل میں پڑ جاتا۔ ماں کو میرا رشتہ بچانے اور ماں کو سمجھانے کے لیے ایک واحد حل یہی سمجھ میں آیا، اور ماموں نے اس بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ماموں نے ماں اور ممانی دونوں سے چھپ کر میرے سسرالیوں کو ایک ہفتے کی تاریخ دے کر بارات لانے کا کہہ دیا۔ ساتھ ماموں نے ان سے یہ درخواست بھی کی کہ دلہا گواہوں اور دلہے کے ماں باپ کے علاوہ بارات کے ساتھ کوئی آدمی نہ آئے۔ ایک تو ماموں کے لیے ایمرجنسی میں اتنے اخراجات کرنا مشکل تھا، دوسرا ماموں کا خیال تھا کہ پردے میں اور سادگی میں فارزدہ ہو جائے، بس یہی ضروری ہے۔ لیکن میری ماں نے شادی کے روز ایسی حرکت کی کہ ہم سب پر ہی قیامت ٹوٹ پڑی، اور وہ انہونی جس کا ڈر مجھے ہلائے رکھتا تھا اور جس بات کے خوف سے ماموں جلد از جلد میرے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتے تھے، وہ ماں نے سچ کر دیا۔ ہم کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ میری ماں نے برباد کر دیا تھا۔ یہ میری بارات کا دن تھا، اور میں اپنے ہونے والے دلہا کے لیے ہتھیلیوں پر مہندی سجائے سر سے پیر تک خود کو سجا رہی تھی۔
ایک دم سے بارات آنے کا شور اٹھا۔ آج کے دن میرے دل میں کوئی وہم، کوئی اندیشہ نہ تھا، اس لیے ہونٹوں پہ دل فریب سی مسکراہٹ سجائے میں بالوں میں گجرا لگا رہی تھی۔ میں بھی ہر لڑکی کی طرح دلہن بن کر بہت خوبصورت دکھنا چاہتی تھی، اس لیے دل سے تیار ہوئی۔ دوسری طرف ماں کے دل میں نہ جانے کیا سمائی، اس نے کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا جس میں تیار ہو رہی تھی، اور خود میرا دلہن کا جوڑا پہن کر اور گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ ماموں مولوی اور گواہوں کے ساتھ نکاح پڑھانے آئے تو ماں نے گھونگھٹ سے چہرہ چھپا رکھا تھا، اسی لیے کوئی جان نہ پایا کہ گھونگھٹ کے پیچھے کون ہے۔ اور یوں میری 65 سالہ ماں نے میری جگہ دلہن بن کر اپنی شادی کروا لی اور رخصت ہو گئی۔ دوسری طرف میں پریشان حال بیٹھی اسی انتظار میں تھی کہ کوئی میری طرف کیوں نہیں آ رہا۔ آخر ایک طویل انتظار کے بعد میں نے خود ہی اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا، اور پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنا چاہا، یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دروازہ تو باہر سے بند ہے۔ میں نے دروازے کو زور زور سے پیٹ ڈالا، اور یہ وہی لمحہ تھا جب بارات دلہن کو لے کر ماموں کی چوکھٹ سے واپس پلٹ رہی تھی۔ ماموں نے جو دیکھا کہ بند دروازے کے اندر سے کوئی دستک دے رہا ہے تو انہوں نے جلدی سے چابی ڈھونڈ کر تالا کھولا، اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ حیران و پریشان تو میں بھی تھی، کیونکہ میں نے دروازے سے بارات واپس نکلتے دیکھ لی تھی۔ میرے لیے یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ مجھ سے برداشت ہی نہ ہو سکا، اور میں بے ہوش ہو کر وہی کمرے کی چوکھٹ پر گر گئی، جبکہ ماموں اب تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اصل دلہن تو یہاں تھی، پھر وہ کون تھی جس کے ساتھ دلہا کا نکاح ہوا تھا اور جیسے دلہا رخصت کر کے ابھی لے کر گیا ہے۔ اور پھر یہی بات فوراً ہی معلوم ہو گئی کہ ماں نے میری جگہ دھوکے پر شادی کر لی تھی، اور کمال ہوشیاری کے ساتھ سب کی ناک کے نیچے سے بہت صفائی سے اور دلہے کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی، جو در حقیقت اس کی بیٹی کو بیانے آیا تھا۔ محلے میں تو یہ بات فوراً ہی پھیل گئی اور لوگ چہ مغویہ کرنے لگے، جبکہ ماموں اور میں ہوش میں آنے کے منتظر تھے کہ کب بارات میری ماں کو لے کر آئی، ہمیں بے عزت کر کے جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر رات خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی، جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہ ہوا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگلی صبح تو یہاں ضرور تماشا لگے گا، اور پھر ماموں کی رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ میری ماں نے میرے ساتھ تو ظلم کیا تھا، لیکن یہ حرکت کر کے انہوں نے ماموں کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ ماموں کی ساری زندگی کی قربانیوں اور ساتھ کا یہ صلہ تو بالکل نہ بنتا تھا، لیکن افسوس میں بھی بس ماں کی اس حرکت پر ماتم ہی کر سکتی تھی، میرے بس میں بھی اور کچھ نہ تھا۔ آخر کار یہ سیاہ رات بھی روتے اور ماں کو کوستے گزر گئی۔ صبح کا سورج نمودار ہوا، مجھے یقین تھا کہ یہ روشنیاں یقیناً آج کے دن ہمارے منہ پر کالک مل جائیں گی۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ میں دعا مانگ رہی تھی۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کے خوف سے سب لرز رہے تھے، اور جس گھڑی کا سامنا نہ تو میں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی ماموں اور ممانی۔ بات ہی الگ تھی، وہ تو کل سے اس طرح نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، بلکہ حیرت انگیز طور پر ان کا رویہ بہت بدلا بدلا سا تھا۔ انہوں نے مجھے اور ماموں کو کل سے ماں کے خلاف کوئی بات نہ کرنے دی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی ماں اور ماں کے دلہے کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ یہ سب تو حیران کن تھا ہی، لیکن ماں جیسے ہی اپنے دلہا کے ساتھ گھر آئی تو انہیں دیکھ کر ہم سب مزید حیرت میں گر گئے۔ معلوم نہیں یہ سب کیا تھا، لیکن میرا سر چکرانے لگا تھا، کیونکہ دلہا تو بالکل نارمل اور خوش باش تھا، جیسے اس کی شادی کسی 65 سالہ بوڑھی عورت سے نہیں بلکہ ایک نوجوان اور کسی خوبصورت لڑکی سے ہوئی ہو۔ وہ سب جو تصور کر کر کے میں اور ماموں خوف زدہ ہو رہے تھے، وہاں ویسا کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے بھی اپنی حیرت کو ایک طرف رکھا اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر ان کی خاطر مدارت کرنے لگے۔ اور جب دوپہر کھانے کی میز پر سب اکٹھے ہوئے تو دلہا نے ایک عجیب بات کہی، اور وہ سب کے لیے اتنی ناقابل یقین تھی کہ سب کے منہ حیرت سے کھل گئے، کیونکہ دلہا کہہ رہا تھا وہ جانتا ہے کہ دلہن بدل گئی ہے، لیکن اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہے کہ اس کی شادی مجھ سے نہیں بلکہ میری ماں سے ہوئی ہے۔ جہاں میرے اندر سے خوف ختم ہوا، وہیں میرے اندر ذلت کا احساس تیزی سے جاگا، لیکن میں نے اس احساس کو اپنے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ میری ماں کو دلہن نے قبول کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ وجہ جاننے کے لیے بھی بے چین تھی کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے اس دلہن نے ماں کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اور آخر کار ماموں کے پوچھنے پر دلہن نے اصل بات بتانی شروع کی۔
जिसे सुनते ही मेरी तो रूह लरस गई कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। मैं बार बार बस यही सोचे जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को सच भी मान रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने शादी की पहली रात ही अपने दूल्हे को सब सच बता दिया था। और फिर दूल्हे ने खुद भी इस बात की तस्दीक की। मैं हैरत ज़दा थी और बस रोए जा रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। मैं तो दिल ही दिल में माँ से नाराज थी और खुद से ये अहद कर चुकी थी कि अब जिंदगी पर कभी माँ की शक्ल नहीं देखूंगी। अपनी बदगुमानी पर मैं शर्मिंदा और पछता रही थी। दूसरी तरफ मुमानी थी, उन्हें तो मुझसे पहले हकीकत का इल्म हो गया था, इसलिए वो तो रिलैक्स थी। उन्होंने दावत का इंतजाम भी अच्छा किया था, लेकिन इसके साथ वो जानती थी कि कैसे उन्होंने पूरे मोहल्ले में माँ का मजाक बनाया और खूब बदनाम किया। इसलिए मुमानी शर्मिंदा थी, और जब दुल्हन ने अपने मुंह से बताया तो मुमानी की शर्मिंदगी में मजीद इजाफा हो गया। इसलिए निदामत और शर्मिंदगी के बोझ को कम करने के लिए मुमानी ने अम्मी से माफ़ी मांग ली। माँ तो इतनी खुश थी और मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि माँ का बहुत ज़्यादा सब्र तवील इंतज़ार रंग लाया था और दुआएं बलाखिर कबूल हो गई। मेरी माँ ने जमाने की तमाम उम्र इस यकीन के सहारे तन तनहा गुजार दी कि उसका शोहर जिंदा है, और अल्लाह ताला ने अपने फजल से इस यकीन को हकीकत का रूप दे दिया। अब वो वाकई गैर कानूनी तरीके से यूरोप गए थे, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे और माँ को एक खुशहाल जिंदगी देना चाहते थे। वैसे तो मेरे अब्बू माँ से उम्र में 7 साल छोटे थे, लेकिन माँ से बहुत मोहब्बत करते थे और माँ की खातिर कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने का रिस्क भी लिया। वहाँ पहुँच गए, लेकिन बदकिस्मती थी कि वहाँ जाकर सेटल नहीं हो सके। बहुत से साल इसी तरह यूरोप की सड़कों और फुटपाथ पर रोते गुजर गए। वापस पलट न सकते थे, क्योंकि कोई वसीला न था। आखिरकार रुलते रुलते किस्मत मेहरबान हो ही गई। अब्बू ने कोई छोटा मोटा काम देख लिया और फिर देखते ही देखते तरक्की हो गई। अब्बू ने खूब दौलत इकट्ठी की और तकरीबन 10 साल के अरसे के बाद वापस पाकिस्तान आ गए। माँ की जिंदगी के 10 साल ऐसे इंतजार की नजर जाया करने पर वो बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन क्या करते, किस्मत के सामने बेबस थे। लेकिन जब पाकिस्तान पहुंचे तो यहाँ बहुत बुरी खबर उनकी मुंतजिर थी। माँ को तो अब्बू के घर वालों ने कब का छोड़ दिया था। अब माँ कहाँ और किस हाल में थी, ये कोई नहीं जानता था। 10 साल का अरसा थोड़ा नहीं होता। इस दौरान तो मामू ने शहर भी बदल लिया और अब्बू ने मुझे और माँ को ढूंढना शुरू किया, लेकिन हाथ में किसी एड्रेस की पर्ची नहीं थी। इसलिए तलाश लाहिसिल जारी रही। दादी ने दूसरी शादी के लिए जोर देना शुरू किया। अब्बू कब तक इनकार करते, आखिरकार मान गए। लेकिन तब तक दादी कब्र में उतर चुकी थी और अब्बू ने तो इतनी जिंदगी पहले ही परदेश के दिखे खाए थे। अब काफी वक्त पहली बीवी की तलाश में गुजर गया था, इसलिए अब तन्हा ही रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक अच्छे साथी की कमी अपनी जिंदगी में बहुत महसूस कर ली थी। इसीलिए उन्होंने रिश्ता करवाने वाली मासी के जरिए से रिश्ता तलाश करने की कोशिश की, और इत्तेफाक से इन्हीं दिनों मैं, मामू और मेरे हाथ पीले करने के बारे में सोच रहे थे। उन्हें भी मुनासिब रिश्ते की तलाश थी। उन्हें रिश्ता मिल गया। उम्र थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन एक गरीब और यतीम लड़की के लिए ये रिश्ता बहुत ही मुनासिब था। इसलिए मामू ने यह रिश्ता फौरन कबूल कर लिया और फिर मंगनी भी कर दी गई। मामू ने खुद लड़के को ना देखा, बल्कि मुमानी और अम्मी को भेजा। माँ ने जैसे ही मेरी मंगनी वाले दिन लड़के को देखा तो माँ ठिठक कर रह गई। माँ खुद तो चादर के नकाब में थी। माँ का चेहरा कोई न देख सकता था, लेकिन माँ खुद देख सकती थी, और माँ जो देख रही थी उसकी गवाही माँ का दिल दे रहा था। लेकिन ये बात माँ दूसरे लोगों को कैसे बताती, किस तरह समझाती? जो भी सुनता कभी यकीन न करता। लेकिन जब माँ ने अपनी आंखों से देख लिया तो माँ का दिल भी गवाही दे रहा था। फिर माँ ऐसा कैसे उन्हें दे सकती थी? इसलिए माँ ने रुकावटें डालना और अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। और फिर माँ ने इर्द गिर्द के लोगों की परवाह किए बगैर वही सब किया जो मुनासिब था। हकीकत यही है, जो माँ ने किया क्या वही होना चाहिए था? इसलिए माँ ने किसी भी बात की परवाह न की और मेरी जगह निकाह करवा कर रुखसत हो गई। और फिर पहली रात जब दुल्हन ने मुंह दिखाई के लिए दुल्हन का घूंघट उठाया तो वो भी हैरतज़दा रह गया। उम्र की नकदी बहुत खर्च हुई थी, लेकिन खाल और कद वही थे। चेहरा तो वैसे ही शनासा था, पिछले मिल गए थे। और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी गुजरी जिंदगी की दास्तान सुनाई। फिर माँ ने यह भी बताया कि किस तरह अनजाने में लोगों से बाप बेटी का रिश्ता तय हो रहा था, लेकिन इस अल्लाह का शुक्र था जिसने पहचान से नवाजा और फिर जहन में एक बेहतरीन हिकमत अमली भी डाल दी।
اور پھر ماں جیسا جیسا سوچتی گئی بالکل ویسا ہی ہوا، اور آج بار آخر ہم ایک خاندان بن ہی گئے۔ صدیوں کے بچھڑے ہوئے ایک دوسرے سے مل کر بیٹھے تو خاندان مکمل ہو گیا۔ اب مجھے یقین تھا کہ میرے والدین میرے لیے کچھ اچھا فیصلہ ہی کریں گے۔ باتیں کسنے اور ٹھٹے اڑانے والی عورتیں بھی قدرت کے اس حسین اتفاق پر حیرت زدہ تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سٹ وائز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔